بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج رمضان المبارک کا 16واں روزہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدھا رمضان گزر چکا ہے، بقیہ آدھا رمضان باقی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے ہمارے بارے میں شکایت کرتا ہے، یہ ہمارے بارے میں اللہ رب العزت سے فریاد کرتا ہے کہ اللہ تیرے ان بندوں نے اس مہینے میں میری قدر کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مہینے میں تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سے اعمال بتائے ہیں جو اس مہینے کے اندر مخصوص ہیں۔ یعنی اعمال تو وہ بھی نیک ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بموجب وہ اعمال اس مہینے کے ساتھ خاص ہیں۔ وہ 4 اعمال ہیں جو میں نے پہلے اشارتاً ذکر کیے تھے، آج کچھ صراحتاً ذکر کروں گا، کیونکہ ہمارا یہ وقت جو ہے وہ نہایت مختصر ہوتا ہے، تو اس کے اندر بنیادی بات ذکر کروں گا۔ پہلے وہ 4 اعمال سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر الذکر لا الہ الا اللہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو اس مہینے کے اندر۔ اس کا طریقہ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے اپنی ایک ترتیب بنائیے کہ روزانہ میں نے یہ کلمہ مبارک کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کار ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور ایک کونے میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ اس توجہ کے ساتھ پڑھیں، یعنی اس توجہ کے ساتھ پڑھیں کہ بے دھیانی میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس طرح کر کے نہ پڑھیں، بلکہ تھوڑی توجہ لگا کے پڑھیں۔ اور اگر کاؤنٹر پہ پڑھ رہے ہیں، چلتے پھرتے پڑھ رہے ہیں تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک ایسی مخصوص تعداد متعین کریں کہ جو آپ الگ سے پڑھیں اور اس کو الگ سے کاؤنٹ کریں، اور اس کی کیفیت ہو کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے اس کی کیفیت سمجھ لی جائے کہ لا الہ الا اللہ جیسے ہمارے بزرگوں نے، میں نے ہمارے جو بزرگ ہیں وہ جو فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے پڑھو کہ لا الہ الا اللہ کہیں تو آلتی پالتی مار کے، خوشبو لگا کے، اور کمر سیدھی کر کے اور یکسو ہو کر تنہائی ہو اور آنکھیں بند کر لی جائیں، اور لا الہ کہیں تو ہلکا سا دائیں طرف جھکیں، اور پھر الا اللہ کہیں تو ہلکا سا بائیں طرف آئیں، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ جھٹکے سے آ رہے ہیں، لیکن جھٹکا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بڑی نرمی کے ساتھ بائیں طرف آئیں، اور دائیں طرف جاتے وقت یہ تصور ہو کہ سارے گناہ جو ہیں وہ میرے جھڑ رہے ہیں، اور الا اللہ کی ایک طاقت سے اللہ کا نور میرے دل میں آ رہا ہے۔ تو یہ بزرگ فرماتے ہیں، حدیث میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، کیونکہ بزرگ حدیث کی روح کو سمجھتے ہیں، قرآن کی روح کو سمجھتے ہیں، اس وجہ سے ان کی بات میں نے نقل کی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ اس کی کثرت ہو، اور درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی کثرت کی جائے تو انشاءاللہ اس سے نفع ہوگا۔ تو اکثر لا الہ الا اللہ کہ پہلا لا الہ الا اللہ کی کثرت ہو، ایک تسبیح پڑھیں، 2 تسبیح پڑھیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں، اور اپنے پاس نوٹ کریں کہ میں نے کتنا پڑھا ہے، پھر اس سے آپ کو اپنی ترتیب سمجھ میں آئے گی۔ پھر اس کے بعد دوسری تسبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ دوسری تسبیح کرو استغفار کی، یعنی دوسرا عمل کرو، تسبیح میرے منہ سے غلط نکل گیا، دوسری کثرت استغفار کی ہو، استغفار کی کثرت ہوگی تو اس کا بڑا نفع ہوگا۔ میں استغفار کی کثرت کے حوالے سے ذکر کر چکا۔ اس کے بعد تیسری چیز، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں ذکر کر دوں، انما التوبۃ الندم، استغفار اصل میں ندامت ہے، یعنی صرف ہم استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو والیہ واتوب الیہ، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ ربی ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یتوفنی مع الابرار۔ کوئی بھی ایسے کلمات ہم پڑھیں جو استغفار کے متعلق معصور ہوں یا غیر معصور ہوں، جیسے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ قلب کے اندر ندامت ہو، اپنی برائیوں کا استحضار ہو کہ میں گندہ ہوں، غلیظ ہوں، اور اللہ مجھے توبہ کرنے کا موقع عنایت فرما رہے ہیں۔ اس کے فضائل و برکات میں نے کئی دفعے ذکر کیے ہیں، یہاں دوبارہ ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے
تیسری اور چوتھی چیز دعا مانگنا ہے، اور دو قسم کی باتوں کی دعا مانگنا ہے۔ پہلی قسم کی دعا جو کہ تیسرا عمل ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے۔ اس کی تفصیل بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ سے جنت کے حشم و قدم مانگے، اللہ سے اول وقت میں داخلہ جنت کا مانگے، اللہ تعالیٰ سے جنت میں اس طرح سے محل مانگے، اللہ تعالیٰ سے جنت میں اس طریقے سے رہن سہن مانگے، اللہ تعالیٰ سے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں، اللہ تعالیٰ کی ملاقاتیں۔ اور یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ بزم تخیل کے اندر انسان سوچنا شروع کر دے تو اس کی انتہا نہیں رہتی کہ جنت تو اللہ رب العزت نے ایک ایسا مقام بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری عشرے کے اندر جو اعتکاف والوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے اس کے اندر میں انشاءاللہ اس بات کو کھولوں گا۔ اور آخری اور چوتھی چیز کہ جہنم سے پناہ، اور جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ تو یہ چار اعمال ہیں۔ جہنم سے پناہ بھی آپ حضرات سمجھتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت نہیں۔ اچھا، تو یہ چار چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ، استغفار، اور جنت کی طلب، اور جہنم سے آزادی۔ یہ چار چیزیں اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا۔ ان چار چیزوں میں ایک چیز یکسو ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ چاروں اعمال تنہائی کے اعمال ہیں، انفرادی اعمال ہیں۔ ہمارے ہاں رمضان المبارک میں اجتماعی اعمال پہ بہت زور دیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے جو سکھایا ہے وہ انفرادی اعمال کا سکھایا ہے، اجتماعی اعمال کا بھی سکھایا ہے، لیکن ترجیحاً انفرادی اعمال کا سکھایا ہے۔ لہٰذا انفرادی اعمال کے اندر زور دینا چاہیے۔ انفرادی، جس شخص کا دل جلوت میں تو بہت لگتا ہے لیکن خلوت میں اس کا دل وحشت میں جاتا ہے، اس کو خلوت میں بیٹھنے کا دل نہیں کرتا، تو وہ سمجھے، میرے استاد محترم حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ وہ سمجھے کہ وہ ابھی اللہ کے تعلق میں بچہ ہے۔ کہ بچے سے کہنا کہ تم دادا سے جا کے بات کرو تو کہتا ہے کہ نہیں ابا آپ بھی میرے ساتھ ہیں، یعنی کہ وہ اللہ سے بات کرنے میں ابھی بچہ ہے، ابھی وہ کہتا ہے کہ مجھے بات کرنے میں لڈو ملنا چاہیے، مجھے بات کرنے میں آئس کریم ملنی چاہیے، پیسٹری ملنی چاہیے تو تب بات کروں گا۔ ایسے نہیں، اللہ کے ساتھ تنہائی میں کثرت ہو، اس سے زندگیاں بدلتی ہیں۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس موضوع کا حصہ سب سے اہم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی کے اعمال کا حکم دیا ہے، اس کی فکر کی جائے۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھتے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔